السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آواز آ رہی؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اب ذی قعدہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے کارنامے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. آگے وہ اب یہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں، چونکہ حج جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور قربانی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے اور ان کا سب سے بڑا امتحان ہے. تو لہذا اس کے بارے میں یہ ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی تاریخ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چند بڑی قوموں کے ساتھ مخصوص رکھی ہے. یعنی اس کو آسان الفاظ میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ دنیا کی تاریخ جو ہے اس کو آپ 4-5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا ہے تو فرشتوں کے سامنے اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ اس کو میں اپنا
خلیفہ اور اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور جب خلیفہ اور نائب بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو مقصد یہ تھا کہ انسان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو لوگ پہچانیں، اس کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور اس کے نظام کو اس دنیا کے اندر قائم کریں۔ یہ مقصد تھا اصل۔ تو اس کی جو تاریخ ہے دنیا کی، انسانوں کی تاریخ ہے، اس کا پہلا حصہ تو وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت نوح علیہ السلام تک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک انبیاء کرام پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یہ بھی دنیا کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا کر اور قیامت تک کی جتنی بھی امت ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا آخری حصہ ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دنیا میں انسان انفرادی طور پر اپنی اپنی زندگی گزار رہا، کھا لیا پی لیا، اس کے بعد سو گئے، کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے معاش کا، وہیں پہ اپنے علاقے میں کھیتی باڑی، بس یہ کام تھا، اور اس کے بعد سونا اور پھر اٹھنا، اس سے زیادہ زندگی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی اولاد کے اندر بھی ایک نبی اور پیغمبر ہے، حضرت شیس علیہ السلام، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس کو آگے بڑھایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جو اولاد تھی وہ ختم ہو گئی اور نسل آگے بڑھ گئی۔ جب نبی اور پیغمبر موجود تھے تو ان کے کہنے کے مطابق لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی اور پیغمبر کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ لوگ اس پہ عمل کر لیتے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے، سمجھ لیں آپ خلیفہ تھے، جو ان کے چالے والے تھے، جنہوں نے ان کے دین کو فالو کیا تھا، جو ان کے دین کا کام لے کر چل رہے تھے، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اور عبادت کے بارے میں لوگوں کو بتانے لگے۔ جب وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب ہمیں کوئی اللہ کا راستہ بتانے والا نہیں ہے، یہی لوگ تھے، انہوں نے ہمیں جو کچھ بتایا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اب لوگوں میں تھوڑی سستی بھی آنے لگی، کچھ لوگ دین پہ چلتے تھے، کچھ نہیں چلتے تھے۔ تو اس کا طریقہ ان لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق یہ نکالا۔ انہوں نے کیا کرا کہ اس زمانے میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ تھے، جو ان کے دین کی باتیں بتانے والے تھے، ان کی تصویریں بنائی۔ جیسے سمجھ لیں کہ 8-10 لوگ تھے، ان کی تصویریں بنائی، اور ان کی تصویریں بنا کر وہ جو عبادت خانہ تھا، مسجدیں تھی، وہاں پہ رکھ دی کہ بھائی پہلے تو حضرت آدم کے ڈر سے ہم دین پہ چلتے تھے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے ڈر سے چلتے تھے، تو اب تو ہمیں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، لیکن ان کی تصویریں رکھی ہوں گی
ان کو دیکھ کے ہمیں ان کا خیال آئے گا کہ بھائی انہوں نے ہمیں صحیح راستہ بتایا تھا اور ہم صحیح راستے کے اوپر چل رہے تھے، تو لہذا ان کو دیکھ کے ہمارے دل کے اندر ایک خوف رہے گا، تو لہذا انہوں نے ان کی تصویریں لگا دی اور ان کی یاد اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے اور دین کے اوپر عمل کرتے۔ جب یہ ایک نسل گزر گئی تو ان کے اندر دین کی اور جو روحانیت تھی اس کی ہو گئی کمی۔ انہوں نے ان تصویروں کی جگہ ان کے بت بنا لیے، جیسے ان کی شکلیں تھیں، ان کی صورتیں تھیں، اس کے بت بنا لیے۔ اب انہوں نے وہ تصویریں رکھ کر، تصویروں کی جگہ بت رکھ کے اب ان کا استحضار ان کو دماغ میں حاضر کر کے، ان کو یاد کر کے وہ کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اس کے بعد جب یہ دوسری نسل بھی ختم ہو گئی تو اس کے اندر دین کی اور روحانیت کی اور زیادہ کمی ہو گئی۔ یہ تیسری نسل جو آئی، اس نے کیا کرا کہ بجائے اس کے کہ وہ جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان تصویروں اور بتوں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ یہاں سے یہ بت پرستی اسٹارٹ ہوئی، شروع ہو گئی، اور نبی اور پیغمبر آتے رہے، لیکن اس وقت لوگ اپنی اپنی زندگی گزارتے تھے، نبی اور پیغمبر ان کو سمجھاتے تھے، لیکن باقاعدہ کوئی قوم نہیں تھی، کوئی مسلمان قوم نہیں تھی، کوئی یہودی قوم نہیں تھی، کوئی نصرانی قوم نہیں تھی، بس ایک نظام تھا جو چل رہا تھا انفرادی طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بت پرستی بڑھ گئی انتہا درجے کی، پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ دنیا کی تاریخ کا دوسرا حصہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی اور ان کے جو راہبر اور رہنما تھے وہ لوگوں کو دین کی ہدایت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور پھر دوبارہ سے بت پرستی شروع ہو گئی، اور یہاں تک بت پرستی بڑھی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر بت 100 200 ہزاروں کی تعداد میں بت، صرف خانہ کعبہ کے اندر، یہ جو بیت اللہ شریف ہے، اس کے اندر 360 بت تھے۔ اچھا، پھر لوگوں نے گھروں میں بت رکھنا شروع کر دیے، پھر مسجدوں میں بت رکھنا شروع کر دیے۔ مسجد میں جاتے وہاں پہ بھی بت، گھر میں آتے وہاں پہ بھی بت۔ اچھا، پھر سفر میں جاتے تو سوچتے بھائی وہاں تو مسجد نہیں ہوگی، وہاں تو ہمارے خدا نہیں ہوں گے، تو وہاں کیسے عبادت کریں گے؟ تو جیب میں بتوں کو ڈال کے چلنے لگے۔ اب وہاں پہ راستے میں جب کبھی ان کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، بت نکالے سامنے رکھ کے اللہ کی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر۔ یہ بت پرستی اتنی بڑھ گئی کہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کا راج ہو گیا، اور ہر جگہ دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان گئے وہاں بت پرستی پھیل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا نبی اور پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے، اس وقت کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے، کہ یہ جو لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ اس گمراہی کو چھوڑ کر اور اللہ کی طرف آئے اور میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک نبی اور پیغمبر کی قوم جو ہے اس کو تشکیل دے، اس کو پیدا کرے۔ جو نبی اس کی تعلیم دے گا، توحید دنیا کے اندر قائم کرے گا، توحید کی تعلیم دے گا، لوگوں کو توحید سکھائے گا، اس کی قوم پھر
ساری دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرے گی، تو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے عراق کے، اس کا ایک شہر تھا بابل، وہاں کے رہنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں عراق کے اندر پیدا ہوئے۔ اب ان کے گھر میں بھی بت پرستی ہو رہی، ان کے والد، ان کے والدہ، ان کے چچا، ان کے تایا، ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوس والے، ان کے شہر والے، سب کے سب بت پرستی کے اندر لگے۔ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام آذر تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُنَا أَصْنَامًا آلِهَةً، وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کو بنا کے پھر بازار کے اندر مارکیٹ میں بتوں کو بیچتے تھے، یعنی بت فروش بھی تھے، بتوں کی انڈسٹری بھی تھی، بتوں کو بناتے تھے، بیچتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ تھا دنیا کے اندر، اس کی نمرود کی حکومت تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزاج بھی ایسے ہی عطا فرمایا تھا۔ آپ جب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد تھوڑے بڑے ہو گئے، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنی والدہ سے سوال کیا، دیکھتے تھے یہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، میرے گھر کے اندر بھی لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اللہ کی بیداریت تھی جو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے مزاج میں رکھ دی تھی۔ یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی کسی سے کوئی دین کا کام لیتا ہے، کسی کو نبی اور پیغمبر بناتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جب اس کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں تبھی وہ نبی بنے گا، نہیں، وہ پیدا ہی نبی ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر جو ہے وہ سلامتی ہوتی ہے۔ عقل سلیم یہ ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی نبی اور پیغمبر کے کام انجام دے گا، اس کے جب تک عقل سلیم نہیں ہوگی وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدہ سے پوچھا مجھے پیدا کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ بات اس کے ذہن میں آئی کیسے، اس نے یہ کیوں سوال کیا؟ کیونکہ اس وقت تو سب خدا کو، بتوں کو خدا سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ٹالنے کے لیے آپ کی والدہ نے ان کو جواب دیا کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرے وطن سے پیدا ہوا ہے، تو لہذا میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے، رزق کون دیتا ہے؟ یعنی آپ جو تھے وہ اپنی والدہ کو اس طرف لانا چاہ رہے تھے کہ وہ خدا کی طرف آئے، ان بتوں سے ہٹ کر ان کا ذہن جو ہے وہ خدا کی طرف منتقل ہو۔ تو انہوں نے پوچھا ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے، رزق کون دیتا ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کی بات کو ٹالا، کہا کہ تمہارا باپ تمہارے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کماتا ہے اور تمہارے لیے کما کے لاتا ہے اور تمہیں کھلاتا ہے، تو ہم لوگ تمہیں کھلا رہے پلا رہے، تمہاری پرورش کر رہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ماں یہ بتا ہمارا خدا کون ہے، اللہ کون ہے؟ اب ان کی والدہ نے ان کو ڈانٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا، وہ کہہ رہے خبردار
ایسی بات نہیں کرتے، ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر، اس مقام کے اوپر آئے ہیں جہاں پر یہ ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، اور دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ کو جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ یہاں سے نکلے اور فلسطین کی طرف جائیں، شام کا علاقہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مرکز رہا ہے۔ آج مسلمان جو ڈیمانڈ کرتے ہیں فلسطین کی، وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ کے ماننے والے ہیں ان کی سرزمین کا مرکز اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل اور اس فلسطین اور شام کی زمین کو قرار دیا تھا، اس کو منتخب کیا تھا کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے دین کا نظام جو ہے وہ چلے گا۔ تو آپ جو ہے وہ چلے، ایک جگہ راستے میں آرام کرنے کے لیے رات ہو گئی، وہاں پہ ٹھہرے آپ۔ تو آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور آسمان کے اوپر ستارے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، ان کی خوبصورتی سے، ان کی چمک دمک سے آپ بڑے متاثر ہوئے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، تو ان کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ ستارے ہیں، اور رات کو ساری دنیا میں انہی ستاروں سے جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے۔ اچھا، ستاروں کا ایک کام یہ ہے کہ ستاروں کا جو علم جانتے ہیں تو وہ ستاروں کی وجہ سے راستہ بھی تلاش کرتے ہیں، کہاں کس ملک میں کیسے جانا ہے وہ ستاروں کا علم جو ہے وہ بتاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارے جو ہے یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، دنیا میں روشنی بھی کر رہے ہیں، ہدایت بھی دے رہے ہیں، راستہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قال ھذا ربی، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ ایک وقت آیا، چاند نکل گیا، چاند کی روشنی پھیل گئی، ستاروں کی روشنی جو ہے مان پڑ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلما افل قال لئن لم یأتنی، یہ ستارے جو ہے یہ میرے رب نہیں ہو سکتے، میرا خدا نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا، چاند کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کی بڑائی کو دیکھا، چاند کے کاموں کو دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب نبوت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر رہا ہے اور آپ کے پاس نبوت آ رہی ہے، تو آپ کو توحید کی پہچان کرا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف یہ مخلوقات ہے۔ اور اس زمانے میں یہ ستاروں کی، چاند کی، اس کی پرستش جیسے میں نے بتایا شرک عام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہچان کرا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پہلے تم نے ستاروں کو رب سمجھا، خدا سمجھا، پھر اس کا انکار کر دیا کہ یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر تم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب دن نکلا تو سورج آ گیا، اور جب سورج آتا ہے تو چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب ساری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی پھیلی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، ایک آدمی ہے وہ قلم ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے اور کاغذ کے اوپر نقش و نگار بنا رہے ہیں۔
وہاں پہ ایک چیوٹی آئی. اس چیوٹی نے دیکھا کہ یہ جو ہے آدمی کتنے خوبصورت تصویریں بنا رہا ہے، کتنے خوبصورت نقش و نگار بنا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ واہ رے واہ، کتنا خوبصورت قلم ہے، کتنا زبردست قلم ہے کہ اس نے ایسے نقش و نگار اور ایسی تصویریں بنائی. کیا کمال ہے قلم کے اندر. تو پھر ایک دوسری چیوٹی آئی اور اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، تیری نگاہ جو ہے وہ قلم تک گئی، اس سے آگے نہیں گئی. یہ قلم جن ہاتھوں کے اندر ہے ان ہاتھوں کا کمال ہے. وہ تصویریں بنا رہا ہے، وہ نقش و نگار بنا رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ جب کام کرتے ہیں نا، جب سوچتے، جو ہمارے فکر و خیالات ہوتے ہیں، تو ہماری نظر بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ سامنے جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر جاتی ہے. یہاں بٹن لگا ہوا ہے، آپ نے بٹن دبایا لائٹ جل گئی، بٹن دبایا پنکھا چل گیا، بٹن بند کیا لائٹ بند ہو گئی. ہم سمجھ رہے ہیں یہ بٹن کھولنے سے لائٹ کھل گئی، بٹن بند کرنے سے لائٹ بند ہو گئی. ہماری نظر جو ہے وہ سامنے کی چیز کے اوپر جاتی ہے. تو دوسری چیوٹی جو آئی اس نے کہا کہ یہ جو تیری نگاہ گئی ہے قلم تک گئی ہے، ہاتھوں پہ نہیں گئی. اصل میں یہ کمال ہاتھوں کا ہے جو یہ نقش و نگار اور تصویریں بنا رہا. اس نے بولا ہاں یہ بات تو تجھے صحیح کہی. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک تیسری چیوٹی آئی اور اس چیوٹی نے آ کے کہا کہ کیا زبردست تصویر ہے. اور یہ کمال جو ہے یہ نہ قلم کا کمال ہے نہ ہاتھوں کا کمال ہے، یہ اس دماغ کا کمال ہے کہ جو دماغ اس کے ذہن میں وہ تصورات اور وہ نقش و نگار اور وہ خیالات پیدا کر رہا ہے جس سے اس نے یہ تصویریں بنائی. اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح. پھر ایک اور چیوٹی آئی، اس نے کہا کہ نہ یہ کمال جو ہے قلم کا ہے، نہ یہ ہاتھوں کا ہے، اور نہ یہ کمال دماغ کا ہے، بلکہ یہ کمال اس ذات اور ہستی کا ہے جس نے انسان کے اندر یہ دماغ پیدا کیا. بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی تھیوری سمجھا رہے، یہی تھیوری جو ہے اس کا مشاہدہ کرا رہے. پہلے ستاروں کو دیکھا، کہا کہ نہیں یہ میں غلطی پر تھا، ستارے میرے رب نہیں ہیں. اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر کہا کہ نہیں میں غلطی پر تھا، یہ چاند جو ہے یہ میرا رب نہیں ہے. اس کے بعد پھر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، پھر سورج کو کہا کہ یہ میرا رب ہے. پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا، کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے. اس کے بعد آپ سوچ کے اندر پڑ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ پہ پڑ گئے اور فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی تو پھر میں واقعی جو ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جاؤں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مشاہدات کروائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دکھائی، اس کا تجربہ کرایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک وقت آیا کہ پھر آپ آگے چلے، آپ کی نبوت کا دور شروع ہوا اور پھر بہت سارے واقعات ہیں کہ جو اس ضمن میں پیش آئے. یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بچپن سے نکل کر اور جوانی کا دور ہے، اس کے اندر بہت سارے امتحانات سے آپ گزرے، بہت سارے واقعات جو ہے وہ پیش آئے. اور جب یہ سارے امتحانات سے آپ گزر گئے، اس میں نمرود سے مکالمہ بھی ہوا، اس میں آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اس کے اندر آپ کو جلا وطن بھی کیا گیا. اور یہ دیکھیں ان سب چیزوں کا مرکز جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ساری چیزوں کو برداشت کرا. گھر بار کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ سختیاں برداشت کی، آگ میں ڈالے گئے، اس کے بعد بیٹے کی قربانی دی گئی. یہ سارے امتحانات سے گزرے، اور جب ان سارے امتحانات سے گزر گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام دیا؟ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آپ کو امتحانات سے گزارا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کے بعد ہم نے آپ کو امامت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا. یہی بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا رخ دیا ہے اور ایک قوم کو منتخب کیا ہے، ایک نبی اور پیغمبر کو منتخب کیا ہے. ایک قوم ہے بنی اسرائیل جو عرب کے اندر شام، فلسطین اور یہ جو علاقہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرے گی، اور دوسری ہے بنی اسماعیل جو بنی اسرائیل کے بعد آئی ہے. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی کام کو، اسی توحید کو اور اسی رسالت کو پھر بنی اسماعیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امت نے اس کام کو سنبھالا ہے. بیسک کیا ہے؟ بیسک یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سارے پروسیس سے گزارا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو چند خاص امتحانات ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح ہے اور جو آپ کے امتحانات ہے اور جو آپ کی توحید ہے جس کے اندر قربانی کا امتحان بھی شامل ہے، بیٹے کی قربانی کا، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.